پیش کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں گے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، تدفین تک لوگ مختلف ہیں، سب میں اختلاف ہے، مال کی صورت میں، شکل و صورت میں، قد و قامت میں، رہن سہن میں، کلر میں، وضاقتہ میں، سب زندگی کے ہر پہلو میں انسانوں میں اختلاف ہے، لیکن پوری دنیا کی انسانیت جہاں آ کر کے جمع ہوتی ہے، جہاں آ کر کے متفق ہوتی ہے، وہ ہے کامیابی۔ اس لفظ کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، سارے انسان اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ میری زندگی کامیاب کیسے ہو جائے، میں کامیاب کیسے بن جاؤں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، تدفین تک، جس میں سارے لوگ منتشر ہیں اور ایک جگہ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سب کے سب بغیر کسی اختلاف کے، وہ ہے کامیابی۔ تو آخر کچھ تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ایسی ہوگی جو اس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کچھ نہ کچھ تو رز ہے جو اللہ نے سب کو یکساں نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کی کتاب، اے اللہ کی کتاب، ہم تو تیری تلاوت کرتے ہیں، اے رب کی کتاب، ہم تیری تلاوت اپنے روشنی لا، ہماری زندگی کی کامیابی کی وہ کرن بتا، وہ راہ بتا جس میں ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن له حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مرد یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، خواہ تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت جو نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تیرا پروردگار، میں تیرا رب العالمین، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نصیب میں تذکرہ کیا ہے لوگوں، وہ ایمان ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، ایمان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، جس ایمان کی صداقت، جس ایمان کی تصدیق عرش پر عظیم، عرش پر بیٹھنے والا وہ رب، عرش عظیم پر بیٹھ کر کے رب سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی صداقت اور تصدیق پیش کی ہے۔ لوگوں وہ ایمان آپ کا نہیں، لوگوں ایمان وہ آج کے مسلمانوں کا نہیں، نوجوانوں آج وہ ایمان والے ہم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب عظیم میں تذکرہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آؤ لوگوں اللہ کی مثال لاؤ، اللہ کی مثال چھوڑو، تم لا نہیں سکتے، لاؤ تم گھر کے ترازوؤں کو لا لو، اگر ایک طرف پولیٹیشن ہے، ایک طرف الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری ضمانت، کامیابی کی ضمانت اپنے کتاب عظیم میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک صالح عمل کرے، طوبى لهم وحسن مآب، تو ہم اس کے ٹھکانے کو خوشگوار بنا دیں گے، رہنے والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے، تنگی والی زندگی کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، شرط اللہ رب العالمین نے دو رکھی ہے۔ پہلا شرط ہے ایمان۔ ایمان کا جائزہ لے لو تو ہم ایمان کے میدان میں خالی ہیں، ایمان ہمارے پاس ایسا نہیں جس ایمان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اگر کوئی لوگ موجود تھے، اگر ایمان والے کوئی تھے تو وہ صحابہ کرام اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو تمہارے بعد والے
والے لوگ بھی اگر ایسا ایمان لے آئے فقد اہتدوا تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ایمان کا تذکر اللہ نے یہ کیا ہے، ایمان تھا صحابہ کا، ایمان تھا اسلاف کرام کا۔ اور لوگوں، ہم سے زیادہ مفلسی، ہم سے زیادہ تنگی، ہم سے زیادہ بھوک، ہم سے زیادہ بے چینی اس دور کے مسلمانوں کو تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کی آیات پر ان کا یقین، ان کا توکل، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کوئی عثمان غنی بن گیا تو کوئی بیت المال میں مال بے طریق دینے والا بن گیا، کوئی مکہ کے بھوکے فقیروں کو کھانا کھلانے والے بن گئے، مدینہ کے لوگوں کو رزق دینے والے لوگ بن گئے، روزیاں کما کر خرچ کرنے والے لوگ بن گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی آیات پر ان کا یقین، ایمان اتنا کامل اور مضبوط تھا۔ ہے ہمارا ایمان ایسا؟ ہے ہمارا ایمان جس دنیا کی کامیابی کی تقویٰ میں لگے ہو، جس دنیا کو تلاش کر رہے تم کامیابی کی، 7 سال 30 سال 40 سال 45 سال کی عمر میں کیا بنا لیا تم نے اپنی محنت سے؟ کون سی عمارت تمہاری ہے؟ کون سی بلڈنگ تم نے اپنی محنت سے بنایا ہے؟ جس گھر میں رہتے ہو یہ تمہارے باپ دادا کی دین ہے، تمہاری خود کی کیا بنا ہے؟ کہاں ہے کامیابی؟ کامیابی جہاں تلاش کر رہے اس دنیا میں لوگوں یہاں نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے۔ یقین جانو، آج مسلمانوں میں رب سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین نہیں ہے۔ آج اگر دنیا کا کوئی معمولی سا کونسلر، مکھیا اگر تم سے وعدہ کر لے، بھروسہ اور توکل ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً میری مدد کرے گا، 100% جھوٹا ہو، وعدہ کرتا ہو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے، پورا کرنے والے نہ لوگوں کی بات پر اتنا یقین کامل ہوتا ہے۔ اس عرش عظیم پر بیٹھا ہوا وہ رب جو ساری دنیا کو دیتا ہے، ساری دنیا کو دے رہا ہے، اس رب کے وعدے پر یقین ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان سے لاؤ، میرا وعدہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ہم تیری زندگی کو کامیاب بنا دیں گے۔ ایسا ایمان تو لاؤ۔ کامیابی کا وعدہ رب کر رہا ہے۔ وہ لوگوں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ ہر اہل حدیث کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ زمین بچ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ خلاف بھی نہیں کرتا۔ فیصلہ کر لو، کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی جس دنیا میں تلاش کر رہے لوگوں، وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ نے کتاب و سنت میں تذکرہ کیا، کتاب و سنت عمل صالح کے ساتھ 2 شرطیں اللہ کو چاہیے، زیادہ نہیں۔ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، عمل کرو اخلاص سے، للہیت سے، کسی بھی کام کو کرو، اس میں مفاد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہیں اللہ کی قسم کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور آج جو ہماری زندگی کے حالات ہیں، آج جو ہم لاچار و بے بس ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا تذکر اللہ نے کتاب عظیم میں ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکام سے منہ کو موڑ لے گا، اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری دنیا کو تنگ حال کر دیں گے، تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اکبر۔
اگر اتنی بات کافی تھی ہمارے لیے کہ ہم تمہاری دنیا کو تنگ کر دیں گے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو صرف دنیا ہی تنگ حال نہیں ہوگی، دنیا ہی تمہاری بے بسی میں نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی آج تمہارے لیے بڑا حشر یہ ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میدان محشر میں جب تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، جو کہ دنیا میں دیکھنے والا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا کے رنگ وبو کو، دنیا کی خوبصورتی کو، اے میرے رب میں دیکھ رہا تھا، یا ربی مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا، اللہ مجھے تو نے نابینا کیوں بنا دیا۔ افسوس کی بات ہے لوگوں، آج ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے لوگوں، اس وقت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، انصاف سے بتاؤ کہ ہم دنیا میں دیکھنے والے لوگ میدان محشر میں اللہ کے نبیوں کی جماعت موجود ہوگی، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، نبیوں کو بھی دیکھ نہیں سکے گا، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اللہ ذکر کرے گا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ کہے گا، اللہ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اے میرے رب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا اللہ تو نے مجھے نابینا کر دیا، تو اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، میری آیتوں کو تم نے سن کر پسے پشت ڈال دیا، میری آیتوں سے تم نے روگردانی کی، میری آیتوں سے تم نے اپنے میرے حکم سے تم نے منہ کو موڑ لیا، جس طرح تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا۔ اور میرے بندو آج مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے حالات زندگی کا، دنیا بھی ہماری بیکار، آخرت بھی ہماری تباہ ہو گئی، بچا کیا ہمارے پاس، رہا کیا ہمارا، بنا کیا ہمارا، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کیا کمائے ہم، کیا بنا لیا ہم نے۔ ہماری زندگی کی کامیابی الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب، اللہ نے یہاں ذکر کیا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ جب بات کامیابی کی آئی تو میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ حقیقی کامیابی کی تلاش لوگ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کی رات جنت کی بھی سیر کرتے، جہنم بھی دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بہت ساری نعمتیں، بہت ساری خوشبو سونگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب خوشبو سنگھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ خوشبو جنت کی ان تمام خوشبوؤں سے الگ آ رہی ہے، جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کون سی ہے، اس خوشبو کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہتے اللہ کے رسول، یہ بنت فرعون کے سر پہ کنگھی کرنے والی خادمہ کی اور ان کے 3 بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو اللہ کے رسول جو آج آپ کو جنت میں سنگھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبرائیل تم مجھے پورے معاملہ سے آگاہ کرو، پورے معاملے کو بتاؤ، پورے واقعے کو تفصیل سے بتاؤ۔ آج ہمارے اس مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت فرعون کے سر پہ کنگھی کرنے والی وہ خادمہ
ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اچانک سے وہ کنگھی بال میں کرتے کرتے زمین پہ گر پڑی۔ اس خادمہ نے کنگھی کو اٹھائی تو کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کون اللہ؟ میرا باپ۔ کہا نہیں تیرا باپ نہیں، تیرے باپ کا بھی رب جو ہے اس اللہ کا تذکرہ کر رہے، اس کے نام سے میں کنگھی اٹھا رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے میرے باپ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ او خادمہ باز آ جاؤ، اپنے کلام سے باز آ جا، میرے باپ سے بڑا کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے، میرے باپ تو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ اے فرعون کی اے میری خادمہ تو باز آ جا، ورنہ اپنی تیری شکایت میں اپنے والد سے کر دوں گی۔ خادمہ کہتی ہے تو اپنے والد سے نہیں، جس سے چاہے جہاں چاہے لے جا کر کے بیان کرتے، میں اس تذکرہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی ہوں کہ اس اللہ پر یقین اور ایمان میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ یقیناً تیرا باپ تیرا رب تیرے باپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی فرعون سے جا کہتی ہے اے ابا جان، اے بادشاہ وقت، اے فرعون، اے رب کہنے والے ابا، میرے کنگھی کرنے والی خادمہ کہتی ہے کہ تو میرا رب نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، وہ جو جس رب کو مانتی ہے اسے بھی اللہ کہتی ہے، وہ اللہ کو ماننے والی ہے۔ فرعون نے خادمہ کو طلب کیا، عدالت فرعون میں آ جاتی ہے، فرعون پوچھتا ہے خادمہ بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ میری لخت جگر نور نظر ایسی باتیں تیرے بارے میں کہہ رہی ہے، جب تیرے متعلق جو باتیں پہنچی ہے کیا یہ حقیقت میں صحیح ہے؟ فرعون کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کہتی ہاں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کہتا اپنی حرکت، اپنے کلام کو واپس لے لے، بات کو واپس لے لے، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا اور تیرے ساتھ تیرے بچوں کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ خادمہ کہتی مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے تم میرے ساتھ ستم کر بیٹھو، مجھے کسی انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری ذات میں جس ذات پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں وہ ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ فرعون کہتا ہے جلادوں سے حکم دیتا کہ لکڑیاں جمع کرو، تانبے کے برتن منگائے، اس میں تیل ڈالا گیا، لکڑیاں جلائی گئی۔ جب تیل پکنے لگا فرعون نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو پکتے ہوئے تیل میں ڈال دو، موت کی گھاٹ اتار دو۔ وہ ماں کہنے لگی اے فرعون ایک بات تو سنو، ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ فرعون میری بھی ایک خواہش ہے کہ جب میں اور میرے بچے مر جائیں، اے فرعون تو ان ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا، لے جا کر کے کسی جگہ دفنا دینا کہ یہ میری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ فرعون کہتا تیری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ ذرا اندازہ لگاؤ لوگوں، جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کے بارے میں تصور کرو، اور وہ مائیں جن کی اولادیں ہیں وہ اپنی اولادوں کے بارے میں تصور کر لیں۔ ماں کے سامنے ایک بیٹے کو، بڑے بیٹے کو کھینچا جاتا ہے، ایک اولاد کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، جلاد پکڑ کر چولہے کی طرف پکتے ہوئے تیل کی طرف لے جا رہا ہے۔ بچہ کبھی آگ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ماں کی طرف پلٹ کر کے دیکھتا ہے، اور وہ چلاتا ہے امی جان مجھے بچا لو، میری کون سی خطا ہے، کیا میں نے ظلم کیا ہے، میرے ساتھ یہ جلاد ظلم کر رہے ہیں، مجھے بچا لو۔ ماں پرواہ نہیں کرتی ہے، ایک بچے کو اٹھا کر کے تیل میں پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ تیل میں ڈالا جاتا ہے جسم کا سارا گوشت پوشت خاکستر ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، صرف جسم میں ہڈی کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے۔ لوگوں جلاد ہاتھ سے نہیں نکال سکتے، لکڑیوں کے سہارے سے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے کو نکالتے۔ فرعون دوسری بار حکم دیتا ہے کہ دوسرے بچے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے۔ ذرا غور کرو اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے پکتے ہوئے تیل میں پکایا جا رہا ہے، موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس ماں کی توحید کو سلام ہے، اللہ کی توحید کی خاطر معصوم سے بچوں کو بھی قربانی دے دی۔ دوسرے بچے کو بھی جلاد گھسیٹ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہائے امی جان مجھے بچا لو۔ ماں کو ان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اپنی جگہ سے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وہ جنت پر یقین ہے، اللہ کی توحید پر انہیں یقین ہے کامل۔ وہ خادمہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔
اور دوسرے بچے کو بھی جلاد گھسیٹ کر کھینچ کر لے کر کے چلا جاتا ہے، پکتے ہوئے تیل میں دوسرے بچے کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں پہلے بچے کی طرح ہی دوسرے بچے کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کی ہڈیوں کو ایک لکڑی سے، ہڈی کے ڈھانچے کو ایک لکڑی سے نکال کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں۔ جلاد نے تیسرے بچے کو حکم دیا کہ اسے بھی گھسیٹ لو، کھینچ لو۔ وہ دودھ پیتا معصوم سا بچہ تھا، ماں نے سوچا جلدی جلدی دودھ پلا دوں، یہ معصوم سا بچہ کیوں بھوکا پیاسا مر جائے گا، آخر کار دودھ پلا دوں۔ دودھ پیتے بچے کو بھی جلاد نے کھینچ لیا۔ لوگوں جب کھینچ کر اس پکتے ہوئے تیل کی طرف لے جانے لگا، خادمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر کیوں نہیں میں اس بات سے ہٹ جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ فرعون تو ہی میرا رب ہے، آخر میرے دو بچوں کی قربانی تو میں نے دے دی، اب میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے، میرے پاس وہ سکت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ میرے اس دودھ پیتے بچے کو بھی آگ میں جلا دوں، پکتے ہوئے تیل میں اسے مرتے ہوئے دیکھ لوں۔ اس کے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس خادمہ کے دل میں وہ بات ڈالی، وہ خادمہ بولو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے دل میں یہ بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو قوت گویائی دی اور بچہ بول اٹھا، یا امہ اقتحمی عذاب الدنیا ان عذاب الدنیا حوان من عذاب الآخرہ۔ اے امی جان تو میری جان کی پرواہ نہ کر، دنیا کی عذاب سے آخرت کے عذاب بہت آخرت کی عذاب سے دنیا کے عذاب بہت ہی ہلکا ہے۔ امی جان میری جان کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی توحید کے لیے اپنی قربانی دے دو۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ لوگوں، ایک خادمہ ہے، اپنے بچوں کی قربانیاں اللہ کی توحید کی خاطر دے دی۔ آج کیا مائیں اللہ کی توحید کی خاطر اپنے بچوں کو مدارسوں کا رخ کرا سکتی ہیں؟ کیا وہ مائیں جن بچوں کو کام و کاج کے لیے مارتی ہیں، کیا وہ مائیں کبھی صلاح ترک کر دینے پر اپنے بچوں کو ضرب لگائی ہے یا اپنے شوہروں کو شکایت کرتی ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذرا آپ ان پر سختی کرو؟ ایسا یقین، ایسی کامیابی کی تلاش آپ کو ایمان اور اللہ کی توحید سے حاصل ہوگا، ایمان اور عمل صالح سے ہوگا۔ میں بس اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کامیابی بازاروں اور مارکیٹوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے، وہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ایمان لاؤ صحابہ جیسا، یقین رکھو صحابہ جیسا، عمل صالح کرو اخلاص کے ساتھ، کسی سے اس کا کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہ رہا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے زندگیوں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کما حق کہو، جو باتیں میں نے کہی ہیں الہ العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق فرما۔ الہ العالمین جب تک اس روئے زمین پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رئیس اللہ سلفی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔